سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایک نبی بھی جتنے انبیاء کرام ہوں گے، تمام انبیاء کرام کی زبان پر صرف یہی ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے میرے اللہ میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں صرف اور صرف اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ ایسا دن ہوگا وہ قیامت کا دن کہ انبیاء کرام بھی یا رب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی انسان 50,000 سال جیے تو وہ قیامت کے ایک دن کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم نے سورہ معارج کے اندر ذکر کیا 50,000 سنہ، یہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کس طریقے سے حساب و کتاب شروع ہو، لیکن حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہو۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ کسی طریقے سے حساب و کتاب شروع ہو اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے ہم وہاں پہنچ جائیں، لیکن اس دن تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے، اور اس دن کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے۔ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے سکون کے علاوہ کوئی دوسرا سکون میسر نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف ایک ہی سکون ہے، اور وہیں پہ سکون انسان کو مل سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا۔ وہاں کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا؟ تمام لوگوں کو نہیں عطا فرمائے گا جگہ، وہ 7 طرح کی کوالٹی اگر انسان کے اندر پائی جائے گی تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا؟ امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے کون لوگ ہوں گے؟ امام عادل، وہ حکمراں جو رعایا کے مابین انصاف سے کام لیتا ہو۔ ایسے حکمراں جو رعایا کے مابین انصاف کرتے ہوں، ایسے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا انصاف کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ ہر وہ انسان جو چند لوگوں کے ذمہ دار ہوں، ان لوگوں کے اوپر بھی یہ چیز اور یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ چند لوگوں کے اگر ذمہ دار ہیں تو ان کے مابین بھی وہ کیا کریں؟ انصاف سے کام لیں۔ ہم اپنے گھر کے افراد کے ہی ذمہ دار کیوں نہ ہوں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان کے مابین بھی انصاف کریں۔ ہمارے اندر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ معاشرے اور سماج کے اندر اگر کبھی ہمیں فیصل بنایا جائے، لڑائی ہو رہی ہے اور ہمیں فیصل بنایا جائے کہ ان کے مابین انصاف کر دیا جائے، تو ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم ان کے مابین بھی انصاف سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا،
اعدلوا هو اقرب للتقوى، اپنے تو اپنے، اگر غیروں کے مابین بھی تمہیں فیصل بنا دیا جائے، اگر دشمن کے لیے بھی تمہیں یہ کہا جائے کہ تم ان کے مابین انصاف کرو، تو وہاں پر بھی تمہیں انصاف سے کام لینا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو، تم ان کے ساتھ انصاف کے پہلوؤں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن ہے اس کے باوجود بھی انصاف کے دائرے کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور ایسے لوگ جو دنیا کے اندر انصاف سے کام لیتے ہوں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں معاشرے اور سماج کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسرے کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسے نوجوان جو اپنی نوجوانی کو یوں ہی برباد نہ کر رہے ہوں، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر گڑ گڑاتے ہوں، اپنی نوجوانی کو یوں ہی عیاشیوں میں برباد نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ نوجوانی کے عالم میں ایک انسان کے پاس شہوت زنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مار کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنا، اللہ سے ڈرنا، اور جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان گناہوں کے کاموں سے بچنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ انسان اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو جو نوجوانی کے عالم میں طاقت کے نشے میں چور نہ ہو گئے ہوں، حکومت کے نشے میں چور نہ ہو گئے ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرتے ہوں، ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ یہی شباب قبل حرم، اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے آج آپ کو جوانی عطا کی ہے، یہ جوانی زیادہ دن تک آپ کے پاس نہیں رہیں گی، کچھ دنوں میں یہ جوانی ڈھل جائیں گی، نماز صحیح سے آپ نہیں پڑھ سکو گے، مساجد کے اندر آؤ گے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے گی، کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ یہ جوانی کتنے دنوں تک آپ کے پاس رہے گی؟ 15 سال 20 سال مشکل سے۔ لہذا اس جوانی کو یوں ہی ضائع نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بیماری آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو صحت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو تندرستی سے نوازا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہو، لہذا اس کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر عبادت کو انجام دیا کرو۔ لہذا اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نوجوانوں سے بڑی اپیل ہے، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کو صحیح تربیت اگر مل جائے، اسلامی تربیت اگر ان کو مل جائے تو ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بدامنیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں۔ لہذا نوجوانوں کو تعلیم سے جوڑا جائے، نوجوانوں کو صحیح اسلامی تربیت سے جوڑا جائے، اور نوجوانوں کو مساجد سے جوڑا جائے، نوجوانوں کو علماء سے جوڑا جائے، تب جا کر ہمارے نوجوان اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو بدامنیاں ہیں
جو خلفشار ہیں، جو انتشار ہیں، جو اختلافات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو کینہ کپٹ ہے، جو بغض و عداوت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ ہمارے نوجوان ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو یوں ہی ضائع کر دیا، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، انہوں نے بھی یوں ہی اپنے بچوں کو ضائع کر دیا ہے۔ اور دیکھنے کو ملتا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو برباد ہو رہے ہیں، جو والدین کی نظروں کے سامنے ضائع ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ کون کون سے گناہ کے کام ہیں جو وہ نہیں کرتے ہیں، اور ان کے والدین کو وہ تمام کی تمام چیزیں معلوم بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے، کہ نوجوانوں کے اندر یہ دین کی روح پھونکا جائے، اسلام کی صحیح تربیت ان کے اندر بسائی جائے، اسلام کی صحیح تعلیم ان کو بتائی جائے۔ نوجوان اگر صحیح ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، اسلامی معاشرہ صحیح ہو جائے گا، اسلام کی تعلیمات غیروں تک صحیح طریقے سے پہنچنے لگے گی۔ لہذا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح تربیت دیں، اور نوجوانوں کو سکھائیں کہ نہیں، یہ طریقہ جو تم کر رہے ہو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، اس پر عمل کرو، مساجد میں آؤ، اللہ کو یاد کرو، اور جا کر صحیح تعلیم سیکھو، جو اسلام کی صحیح تعلیم ہو سکتی ہے اس کو سیکھو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آپ والدین ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح ڈگر پر رکھیں۔ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں، اور اس کے باوجود اپنے بچوں کی صحیح تنبیہ کریں کہ جس ڈگر پر تم چل رہے ہو وہ ڈگر صحیح نہیں ہے۔ اگر تنبیہ سے کام نہیں بنتا ہے تو مارنے کی نوبت آتی ہے، تو مارا بھی جائے ایسے بچوں کو جو اسلامی تربیت کے خلاف جا رہے ہو۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نوجوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، جو لوگ اپنی جوانی کو یوں ہی برباد نہیں کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے قسم کے لوگ یہ ہو گئے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے لوگ جن کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، جن کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، جن کا تعلق مسجدوں سے گہرا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہمارا تعلق مساجد سے تو گہرا ہو گیا تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جاتے ہی ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد سے اگر آپ کا تعلق بہتر ہو گیا تو آپ کی صحیح تربیت یہیں سے ہوتی ہے۔ دو ہی جگہ ایسے ہیں جہاں پر آپ کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے اور علماء کی صحبت آپ کو مل سکتی ہے، یا تو مساجد سے آپ کو علماء کی صحبت مل سکتی ہے، یا مدارس سے آپ کو علماء کی صحبت مل سکتی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں اسلام کے اور دین کے مضبوط قلعے ہیں، یہاں سے صحیح طور پر آپ کو تربیت مل سکتی ہے۔ آپ کو کسی مسئلے میں اشکال ہو سکتا ہے، آپ یہاں پر آ کر اس اشکال کو دور کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو صرف ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں آتے ہیں اور اس کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ اگلے رمضان میں ہم مساجد کے اندر نظر آتے ہیں، یا پھر جمعے کو ہم نظر آتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ مساجد کے ائمہ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کی نماز کو پڑھنے کے لیے اکیلا کھڑا ہونا پڑتا ہے مساجد کے علماء کو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ مسجد بھی آپ سے سوال کرے گی کل قیامت کے دن۔ آپ اپنا پیٹ تو بھر لیتے ہیں، مساجد کا پیٹ کون بھرے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ معاشرے کے جو لوگ ہیں، جس معاشرے میں مسجد قائم ہے، اس معاشرے کے لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد کریں۔ اگر آباد نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، تم مسجد کیوں نہیں آتے تھے؟ اللہ رب العالمین یہ مسجد کھڑی ہو کر آپ کے بارے میں سوال کرے گی، یہ مسجد نہیں آیا کرتا تھا۔ لہذا اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑا جائے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جن کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہو، جو ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، آپ بازاروں میں ہوں لیکن آپ کے دلوں کے اندر یہ فکر ہے کہ نہیں وقت نماز کا وقت ہونے والا ہے، یہ تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ ہاں آپ بازاروں میں ہیں، آپ کام میں مشغول ہیں، آپ کاروبار میں مشغول ہیں، آپ دنیاوی معاملات میں مشغول ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ اذان کا وقت اب ہونے والا ہے، ہم مسجد کی طرف دوڑ کر آئیں گے، یہی ہے آپ کا تعلق۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے لوگ جو دنیا میں تو ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دوڑے ہوئے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا بنیادی ذمہ داری ہے ہم تمام لوگوں کی، یا جہاں پر یہ مسجد قائم ہے وہاں کے لوگوں کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے۔ اگر مسجد کو آباد نہیں کرتے ہیں تو اس کا وبال آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مسجد آپ سے سوال کرے گی کہ اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگ بازاروں کی زینت بنے ہوئے تھے، کاروباروں کی زینت بنے ہوئے تھے، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، لہذا اس کا وبال آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ میری بنیادی اپیل ہے آپ سے کہ مساجد کے اندر آئیں، لوگوں کو جوڑیں، محبت پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، یہ اخوت پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہی محبت پیدا کیا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا آج ان مساجد کو آباد کرنا یہ ہم تمام لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا دل، ہمارا رشتہ مساجد سے مضبوط ہو گیا تو یقین مانیے کل قیامت کا دن جو بڑا ہولناک دن ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اسی طریقے سے 34 قسم کے کون سے لوگ ہوں گے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو انسان جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے کیا جائے، اور نفرت بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کیا جائے۔ آپ اپنے کینے کی وجہ سے، آپ اپنے کپٹ کی وجہ سے، آپ اپنے بغض کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کریں، بلکہ نفرت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے منع کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان اس چیز کو کر رہا ہے، اس چیز سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو برائے کرم آپس میں معاشرے کے اندر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا جائے، ایک دوسرے سے نفرت بھی کیا جائے تو اللہ کے لیے نفرت کیا جائے۔ یہ صفت اور یہ کوالٹی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں، جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اسی طریقے سے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اللہ کا ڈر انسان کی زندگی کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر جس انسان کی زندگی میں آ گیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کوئی خاتون اگر آپ کو دعوت زنا دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو اللہ کا ڈر کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنی زندگی کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ کیا نصیحت کرتے تھے؟ تقوی کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، خلوت میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلوت میں رہو تب بھی اللہ سے ڈرو، لوگوں کے مابین ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، کاروبار میں مشغول ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی کے عالم میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ ہر معاملات میں آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کے رسول ہر خطبے میں کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے تم اللہ سے ڈرو۔ یہ خوف، اللہ کا خوف آپ کی زندگی میں آ گیا تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری برائیوں سے آپ نجات پا جائیں گے اگر یہ ڈر آپ کی زندگی کے اندر آ گیا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں یہ ڈر آ گیا تو کل قیامت کا جو مرحلہ ایک دن کا میں نے بتایا 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین آپ کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس دن آپ کو سکون مل جائے گا، جس دن کوئی سکون نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العالمین آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا تو یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہی نہیں ہیں، اور چند افراد ایسے ہیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ان کے یہاں ریاکاری بھری ہوئی ہے۔ اس طریقے سے صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، بتائیں ایک اگر 10 روپے ہم کسی کو دیتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہمارے لیے ڈالنا اس کو ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارے صدقہ و خیرات کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کیا دے رہے ہیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا اس نے خرچ کیا۔ یہ کیفیت ہمارے مسلم معاشرے کی نہیں ہے۔ ایک تو بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے افراد 90% افراد ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، واجبی زکوٰۃ جو ان کے اوپر لازم کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور جو چند افراد دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے یہاں ریاکاریاں موجود ہیں۔ یہ منافقین کی صفات ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یراؤون الناس۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ یہ کس کی صفت ہے کہ عمل انجام دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں ان چیزوں کو کہ ہاں صحیح معنوں میں ہم عبادت گزار ہیں، صحیح معنوں میں ہم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں ہم بہت زیادہ متقی ہیں، صحیح معنوں میں ہم اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال انجام دیتے تھے۔ کون لوگ؟ یہ منافقین لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیتے تھے۔ آج یہی المیہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، صدقہ و خیرات چند افراد کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، لازم۔ لوگ کیسے دیکھیں گے، لوگ کیسے ہمیں سخی کہیں گے؟ جب تک ہم ڈالیں گے نہیں تب تک ہمیں لوگ سخی کیسے کہیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ جو صدقہ و خیرات کرتے ہوں تو دائیں ہاتھ سے کیا دے رہے ہیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لوگ ریاکاری سے بچیں، یہ ریاکاری منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لہذا آج اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا عمل یا ریاکاری ہماری زندگی کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں سخی کہیں گے، پھر آپ کا وہ عمل ضائع ہے، برباد ہے۔ لہذا ایسے عمل سے بچا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے قسم کے لوگوں کے جو تذکرہ کیا اس میں یہی کہا کہ ایسے لوگ جو صدقہ و خیرات کرتے ہوں لیکن چھپا چھپا کر دیتے ہوں، رات کی تاریکیوں میں بھی دے دیتے ہوں، ایسا دیتے ہوں کہ دوسرے انسان کو پتہ نہ چلتا ہو، ایسے لوگ یا اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سب سے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسے انسان جو تنہائی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اللہ کو یاد کرتے
کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کی محبت اس کے دلوں کے اندر آ گئی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں اللہ رب العالمین شامل کرے، یا اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ کوالٹی اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کے احوال کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ رب العالمین حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ماکرین کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک جئیں جب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔